پہ بیان کیا. کس پہ بیان کیا؟ کدو کی فضیلت. نبی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی اور کدو جو ہے نا یہ بہت پسند تھا. یہ صحیح حدیث ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مولانا طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کو ضرور دیکھو. وہ سالن پکا ہوا ہے, اس میں جہاں جہاں کدو ہے نا تو حضرت انس بن مالک وہ کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا. آپ کو لوکی پسند تھی, صحت کے لیے بھی بڑی زبردست چیز ہے, لیکن یہ ایک طبعی چیز ہے نا, کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو پسند ہو, یہ تو طبعی چیز ہے. تو آپ وہ مولانا جو جاہل پیر تھے نا, انہوں نے اپنے مریدوں کو حدیث سنائی کہ کدو نبی نے کھایا, نبی کی سنت. جب کھانے کا ٹائم آیا نا تو وہ جو مرید تھا اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے کدو شریف پکا کے لے آؤں. اب کدو کے ساتھ کیونکہ سنت ہو تو شریف کا لفظ بھی ایڈ کر دیا کہ کدو اتنے فضائل سنے, تو حضرت میں آپ کے لیے کدو شریف پکا کے لے آؤں. وہ ان کے تو آسان خطا, یار اب ہمیں کدو کھلائیں گے. تو انہوں نے کہا یار ہم گناہگار لوگ ہیں, میرے لیے کوئی بغیرت سی مرغی پکا کے لے آؤ تم. ہم کیا ہیں؟ ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں, کدو شریف کہاں, ہمارے لیے کوئی بغیرت سی جس میں غیرت بالکل ہی نہ ہو. تو یہ جو فارمی چکن ہے نا, اس بیچاری کو کچھ پتہ نہیں. مجھ سے ایک دفعہ بقرعید میں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حاملہ گائے جو ہے نا, حاملہ گائے, اس کی قربانی جائز ہے؟ میں نے کہا ہاں جائز ہے. تو انہوں نے کہا اس بیچارے معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ جو گائے کے پیٹ میں معصوم بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے کہا اس کی ماں بیچاری کا کیا قصور تھا جس کو ہم کاٹ رہے ہیں, اس سے کوئی اس کو کسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے. تو جانور بیچارے کا کوئی قصور تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ہم اس کو کاٹ کے کھاتے ہیں. وہ اللہ نے بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے. چٹکلا سناتا ہوں نا, کئی بار آپ سن چکے ہیں. وہ ایک